لوگوں کی کارکردگی رہی ہے اس کا، اور کتنے مشکل حالات سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس بار جس قسم کا بجٹ پاکستان کے ہماری مشکلوں میں کمی آئے گی۔ ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دی جا رہی ہے، مہنگائی میں کمی کے اور جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آمدنی میں اضافے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ یہ اس بجٹ کے بنیادی اہداف ہیں جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ویژن دیا ہے اپنی فائنانس ٹیم کو اس کے مطابق، اور پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد اور یہ دیکھیے یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا ہے جبکہ ہمارا پوری دنیا اس وقت کووڈ سے لڑ رہی ہے، اور ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں جن میں ہندوستان سر فہرست ہے، وہاں کی معیشت اس وقت -7.3 سے بالکل ہی ڈوب گئی ہے، اور جس طریقے سے باقی ملکوں کی بھی اس وقت معیشت کا حال ہے وہ بہت ہی پتلا ہے، اور ہم الحمدللہ اس میں نہ صرف سٹیبل ہیں بلکہ بہتر ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کار میں بہتری چاہتے ہیں۔ ہم پہلے بھی جو اس کے اوپر جو اصلاحات کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے تھے، ہم اب بھی بات چیت کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کا آپس کا جھگڑا ختم ہو تو پھر PMLN کو فیصلہ کرے کہ ان کی آخر پالیسی کیا ہے۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو صاحب کا اور علی فریال کی پالیسیاں آپس میں جڑیں تو پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے، اور پھر جب یہ دونوں کلیئر ہو جائیں گے تو پھر فضل الرحمان صاحب کی سمجھ آئے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ان تینوں کا قبلہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کسی کو کسی کی سمجھ نہیں آ رہی، پارٹیز کے اندر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو فالو کرنا ہے کس کو فالو نہیں کرنا۔ ایک بکھری ہوئی تنکوں کی طرح بکھری ہوئی اپوزیشن ہے اس وقت۔ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا پاکستان میں بڑا اہم رول ہے، ہم اس رول کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن اصلاحات جیسے اہم معاملات کے اوپر، عدالتی اصلاحات جیسے اہم معاملات کے اوپر اپوزیشن کو حکومت کے اقدامات کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم الیکشن کمیشن کو بھی مل رہے ہیں۔ بدھ کو PTI کا جو وفد ہے اس کی ملاقات ہوگی الیکشن کمیشن سے، جس میں ہم جو خصوصاً ہماری الیکٹرانک مشینز ہیں، ووٹنگ مشینز، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جن کو EVM کہتے ہیں، ہم نے الیکشن کمیشن کو زور دیا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرے اور اس کو پہلے آپ آزمائیں، پرکھیں، اور اگر اس میں کوئی نقص ہے تو ہمیں بتائیں، اور ہم اس میں پالیسی فیصلے حکومت نے کرنے ہیں، اور ہم نے فیصلے کرنے ہیں کہ آئندہ الیکشن جو ہیں وہ کس طریقے سے ہونے چاہیے، کیا ہونا چاہیے، رولز کیا ہونے چاہیے، ریگولیشنز کیا ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن ایگزیکیوشن نام ہے، عمل درآمد کا ادارہ ہے، اور انہوں نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، لہٰذا اس کے اوپر ہم اپنی پالیسی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دینے کا ارادہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں الحمدللہ بجٹ آ رہا ہے، وفاق میں اور صوبے میں ہم بآسانی یہ بجٹ جو ہے وہ منظور ہوگا، کیونکہ عوامی فلاح کا بجٹ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی PTI کو مشکل کا سامنا نہیں ہے۔ تمام اتحادی جو ہیں انہوں نے اس بجٹ میں اپنی جو حمایت ہے اس کا یقین دلایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام PTI کی کارکن ہیں وہ عمران خان کی قیادت میں متحد۔ اتحادیوں نے آپ کو وعدہ کر دیا، لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن ان حالات میں آپ کو سپورٹ کرے گی؟ فاروق صاحب آپ بھی کریں۔ صاحب یہ فرمائیں کہ اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ 1200 ارب روپے کی آڈٹ رپورٹ ہے کورونا کے حوالے سے، کورونا فنڈ کے حوالے سے، اس کو پبلک کیا جائے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ بلاول نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کو آفر کی ہے کہ میں اپنی پارٹی آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ بجٹ کا راستہ روکیں۔ پارٹی تو بلاول صاحب نے پہلے ہی نواز شریف صاحب کے حوالے کر دی تھی، بلکہ مریم نواز نے PMLN کے حوالے کر دی تھی۔ وہ تو بعد میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی طلاق ہو گئی، ادروائز تو دونوں بیاہ کے ایک دوسرے کے گھر چلے گئے تھے، وٹا سٹا ہو گیا تھا، لیکن وہ انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کوئی بات بنی نہیں ہے، اور دلہن ناراض ہو کے واپس چلے گئے ہیں، اور وہ واپس چلے گئے ہیں۔ سو میں تو چاہتا تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ یہ شادی چلتی رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے جو چھوارے تھے وہ اتنے تگڑے نہیں تھے کہ شادی برقرار رہتی، لہٰذا مولانا صاحب کو اپنا کندھا دوبارہ پیش کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی جو ہے ان کے لیے اچھا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اصل کام بھی یہی ہے،
وہ نکاح وغیرہ کرایا کریں، سیاست تو ان کے کام کا نہیں ہے۔ اچھا فواد چودھری صاحب یہ بتائیے، چوہدری صاحب یہ فرمائے گا کہ جہانگیر خان ترین گروپ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر علی ظفر کی رپورٹ پہلے نہیں آتی بجٹ سے تو بجٹ جو ہے اس حوالے سے ہم دوبارہ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ بجٹ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس طرح کے تحفظات ہیں کہ جان بوجھ کر اس رپورٹ کو لیٹ کروایا جا رہا ہے، اس حوالے سے فرمائیے۔ جہانگیر ترین صاحب کا جو پورا ایک سمجھیے کہ دھڑا ہے وہ پوری طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ ان کا جو لوگ ان کے کھانوں میں جاتے ہیں وہ ذاتی تعلق کی وجہ سے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور اس سروکار نہیں ہے۔ جو وہ تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ترین صاحب کے ساتھ جاتے ہیں ان کے کیس کے اوپر، وہ ایک ذاتی تعلق نبھانے جاتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ سارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب سمیت تمام اراکین وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ناانصافی ہونے نہیں دیں گے، اور چاہے وہ اس کے حق میں ہو یا خلاف ہو معاملہ، اس کے اوپر ان کی رائے بدلے گی نہیں۔ آپ نے اچھی بات کی کہ بجٹ آ رہا ہے، اس میں آپ سیلریز کو ان چیزوں کو انہانس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور پہلے اور بھی بڑے ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ میں خاص کر بڑی ریفارمز ہوئی جو کئی سالوں سے نہیں ہوئی تھی، سو ویری گڈ۔ لیکن کچھ آپ کے سرکاری ادارے ہیں جو کئی سالوں سے لائک 10 11 12 سال سے اسی وجہ سے پہ کام کریں، کیا ان کے بارے میں کچھ سوچ رہے آنے والے بجٹ میں؟ کیونکہ وہ کارپوریشن کبھی بھی نہ وفاق کے اندر آتی ہے نہ فیڈرل کے اندر آتی ہے۔ کئی ادارے ہیں جہاں پر مسائل ہیں، مثال کے طور کے اوپر پی ٹی وی ہے، مثال کے طور کے اوپر اے پی پی ہے، اسٹیل ملز ہے، پی آئی ہے۔ ان اداروں کے لوگوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بے پناہ سیاسی بھرتیاں کی گئیں۔ پی ٹی وی کے اندر 2008 سے 18 تک 100 لوگ بھرتی کیے گئے، ان میں سے 5% لوگ بھی میرٹ کے اوپر بھرتی نہیں کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اے پی پی کو آپ دیکھیں، ان میں رپورٹرز جو بنیادی کام ہے وہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ 200-300 سے زیادہ نہیں ہیں، اور 600-700 لوگ وہاں پر مینیجریل پوسٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے ان اداروں کو تباہ کیا گیا، ان اداروں میں جس طریقے سے سیاسی بھرتی، دیکھیں میرے لیے تو بڑا آسان ہے، میں آج ایم این اے ہوں، میں اپنی ہر پولنگ اسٹیشن سے 5-5 7-7 لوگ ان تمام اداروں میں بھرتی کر دوں، میں الیکٹیبل ہو جاؤں گا، لیکن وہ ادارے بیٹھ جائیں گے۔ سو اس کو ایک پورا، اور اسپیشلی یہ جو خورشید شاہ صاحب آج کل کہہ رہے ہیں 2 سال میں بڑا ظلم ہو گیا ہے میرا جیل میں، ان کو 150 سال جیل میں رکھنا چاہیے جتنا ظلم انہوں نے پاکستان کے اداروں کے ساتھ۔ اچھا فواد صاحب یہ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طاقت حکومت کو لے کے آئی تھی اگر وہ پیچھے ہو جائے تو یہ ریت کا ڈھیر ثابت ہوگی حکومت، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اور مولانا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پی ڈی ایم نہیں مدد مانگ رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو انہوں نے جھنڈی کڑوا دیا یا یہ گئے ہی نہیں تھے ان کے پاس؟ جو طاقت پی ٹی آئی کو اقتدار میں لے کے آئی تھی وہ ہیں وہ 2 کروڑ عوام جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، اور اب یہ لوگ اس سے زیادہ ہو گئے ہیں، لہٰذا فضل الرحمان صاحب کے اگلے کئی 100 سال بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ لگے رہیں گے، ان میں وہ طاقت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ مجھے لگتا ہے فضل الرحمان صاحب کو اپنے کشتے بدلنے چاہیے، کمزور لگ رہے ہیں۔ بتائیے گا کہ آپ نے چھواروں کی بات کی ہے، تو جہانگیر ترین کو چھوارے دیں گے، کشمش دیں گے، اور شباز شریف کو کون سے کشتوں کی ضرورت ہے؟ جو آپ نے بات کی ہے فیٹف کی، یہ دیکھیں میں نے جس طرح سے بات کی ہے جہانگیر ترین صاحب کا، یا باقی میں نے بتایا آپ کو کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی عمران خان صاحب کے ویژن پہ اتنا ہی یقین ہے جتنا باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کو پرابلم نہیں ہے۔ فیٹف میں انشاءاللہ بڑی کامیابی جو ہے وہ پاکستان کو حاصل ہوئی ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا اپنی فیٹف میں حماد اظہر صاحب کو جنہوں نے اس کو لیڈ کیا، پھر ہماری لا منسٹری کو جنہوں نے اس طرح کو آگے بڑھایا، اور ایک مل جل کے تمام اداروں نے فیٹف میں جو کامیابی حاصل کی، یہ پاکستان کی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پاکستان ختم ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے جو آپ کا ای سسٹم ووٹنگ سسٹم ہے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عالمی میٹنگ ہے نا، فراز اس کو آلریڈی پہلے بند کر چکا ہے، پھر کس طریقے سے اس ای سسٹم کو آپ نافذ کریں گے جب الیکشن کمیشن اس پر؟ الیکشن کمیشن نے اس طرح کے کسی تحفظات کا اظہار نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہیں، ان کی جو ٹیکنالوجی کے ہیڈ ہیں، وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ اچھی طریقے سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن سمیت تمام ادارے، یہ فیصلہ سیاسی قیادت نے کرنا ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، خصوصاً یہ 2 بڑی پارٹیاں، ان کو ہمارے ساتھ انتخابی اصلاحات کے اوپر آنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور ان انتخابی اصلاحات کے نتیجے میں پاکستان میں ابھی دیکھیں نا، جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جیتنے والا غلط کہہ رہا ہے، جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے، سو اس کے اوپر ہم یقین نہیں۔ ایک ہم نے آخر الیکشن، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو فوراً جو ہے وہ ایکسرسائز کیا جائے، اور کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں،
آپ ان کے کچھ حلقوں میں اس کو ایکسرسائز کریں. اور جیسا کہ ابھی 4 جو ہمارا نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہے, پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسیشنز ہیں, پھر ملتان اور لاہور کی جو بار ایسوسیشنز ہیں اور راولپنڈی اسلام آباد کی بار ایسوسیشنز ہیں, وہ EVM کے اوپر ہی اپنے الیکشن کرانے چاہ رہی ہیں. اور میں بلکہ لاہور پریس کلب کو بھی یہ دینے جا رہا ہوں EVM کے ڈیمانسٹریشن. سارے صحافی اور وکلا جن کے الیکشن سب سے بڑے الیکشن ہوتے ہیں اور سب سے سمجھیے کہ ہر سال ہوتے ہیں, ان کو ہم پہلے EVM پہ لے آتے ہیں. شہباز شریف کی ایکسیپٹ کی جائے گی درخواست؟ ہم شہباز شریف صاحب کو, ہم ان کی ریٹن نہیں آئی, ہم تو ریٹن لکھ چکے ہیں اسپیکر صاحب شہباز شریف صاحب کو کہ آپ آئیے اور ہمارے ساتھ بیٹھیے. میں شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں آج اپنا فوکل پرسن نامینیٹ کریں اور حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات. اگر اختلافات ختم ہو گئے ہیں تو عشائیے کریم صاحب کی جانب سے روز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ عشائیے کیا حکومت کو کرانے کے لیے یا کسی اور چیز کی کڑی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی وہ بھی ایک سیاسی آدمی ہیں, جو لوگ سیاست میں ہوتے ہیں وہ عشائیے بھی دیتے ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے بھی کہتے ہیں کہ نا لوگ کس کی تھی؟ کرونا کے حوالے سے. دیکھیں فائنانس منسٹری نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل اپنا جو ہے وہ ایک رپورٹ جمع کرا دی ہے AGPR کے پاس. AGPR نے وہ رپورٹ آگے جمع کرانی ہے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہ تمام آڈٹ رپورٹ پہلے ہی جمع کرائی جا چکی ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک فری پریس ہے. ہمارے یہاں 112 کے قریب پرائیویٹ چینلز ہیں, 43 کے قریب فورن چینلز ہیں. یہ جو ایک انڈین لابی کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے انٹرنیشنلی کہ پاکستان میں کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. ہمارے ملک میں پیکیولر حالات ہیں, ان میں کے پیچھے ایک انٹرنیشنل, دیکھیے 850 ویب سائٹ ہم نے پکڑی تھی جو انڈیا چلا رہا تھا. وہ پاکستان کے اندر یہ ہوا دیتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. حالانکہ پاکستان کے اندر جتنا آزاد میڈیا ہے اس طرح کی کوئی اور مثال کہیں پہ نہ کوئی اور آپ کو مسلم ورلڈ میں تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ کو کسی اور تھرڈ ورلڈ میں بھی نہیں ملتی. ہماری پریس شاید فرسٹ ورلڈ سے بھی زیادہ آزاد ہے. آپ مجھے جرمنی میں ذرا ہولوکاسٹ کے اوپر کسی جرنلسٹ کو کہیں نا ذرا لکھ کے دکھائے, آپ ذرا ان کو کہیں امریکہ میں کہیں نا اسرائیل کے اوپر لکھ کے دکھائے. یہ ہر ملک کے ایک اندر جو ہے وہ ایک طرح کے کچھ, فار ایگزامپل ہمارے ہاں آپ بلاسفمی نہیں کر سکتے. یہ ویسٹ کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا, ہمارے لیے یہ ریڈ لائن. تو ہماری اپنی ریڈ لائنز ہیں, ان کی اپنی ریڈ لائنز ہیں, وہ اپنی ریڈ لائنز میں خوش رہیں, ہمیں ہماری ریڈ لائن میں. باہر جانے کے لیے شہباز شریف کی درخواست دوبارہ آ گئی, اب جانے دیا جائے گا کہ پھر ان کو؟ وہ تو کورٹ لے کے ہم نے تو انہیں ECL پہ ڈالا ہے, باقی تو عدالت میں وہ جائیں اور وہاں پہ ہم اپنا کیس لڑیں گے. شہباز شریف صاحب کا کوئی کیس ہے نہیں, ہم سمجھتے ہیں ان کے کیس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے, ان کو سزا ہونی چاہیے. وفاقی وزیر فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. دوسری جانب فاروق ستار میڈیا سے مخاطب ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.